اس بزم کے مہمان خصوصی اور جس کا خطاب ہم سننے والے ہیں، ہماری مراد نوجوان عالم دین، قائد اور عظیم اسکالر حضرت مولانا مفتی عمر عابدین قاسمی مدنی صاحب سے ہے۔ آپ کا شمار نوجوان علماء کے اندر بہت اہم ہے۔ آپ کے علم کے اندر دین و دنیا دونوں کا علوم پایا جاتا ہے۔ آپ نے مادری علمی دارالعلوم دیوبند سے علم حاصل کیا، اس کے بعد آپ مدینہ یونیورسٹی سے آپ نے فضیلت کی سند حاصل کی۔ آپ کے علم سے صداقت کی بو آتی ہے۔ علوم اسلامیہ، علوم عصریہ کے حسین سنگم آپ تصور کیے جاتے ہیں۔ آپ کے علم میں فکری بالغی، اعلیٰ ظرفی، وسیع النظری اور دوش اندیشی پائی جاتی ہے۔ آپ کا تعلق جس خانوادے سے ہے، اس خانوادے نے اس ملک کے اندر ایک طویل زمانے سے علم کی خدمات انجام دی ہے۔ ہماری مراد قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ آپ کا تعلق اسی خانوادے سے ہے۔ آپ حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ المہد العالی الاسلامی حیدرآباد کے نائب ناظم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بہت سے ملی اداروں کے آپ مشیر خاص ہیں۔ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سلیبس کے ڈیزائن کا ایک ملکہ عطا فرمایا ہے، اور آپ نے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اسلامیات کا سلیبس کو ڈیزائن کرنے کا آپ کو شرف بھی حاصل ہے۔ آپ علوم اسلامیہ اور علوم عصریہ کو کیسے ہم آہنگ کیا جائے اور دونوں کے درمیان جو دوریاں پائی جا رہی ہیں اس کو کیسے جوڑا جائے، آپ اس کے لیے کوشاں ہیں، اور آپ نے باضابطہ اس کے لیے ایک نصاب بھی ترتیب دی ہے۔ آپ کے ادارے کے تحت ایسے بہت سے کام ہو رہے ہیں۔ آپ ملک کے بہت سے بین الاقوامی سیمیناروں میں شرکت کر چکے ہیں، بلکہ خود آپ نے 4 سے زائد سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے جو انٹرنیشنل ہے۔ اسی طرح آپ دوحہ قطر کے اندر جو اسلامی اسکالرس ہیں، آپ ان کے رکن ہیں۔ میں ان کا استقبال کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی نظر یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، نام اس کا ملت بیضا کے پروانوں میں ہے، نام اس کا ملت بیضا کے پروانوں میں ہے، وہ بحر صورت عظیم الشان انسانوں میں ہے، ولولہ اسلام کا اس کی رگوں میں ہے روا، لرزہ اس کی فکر سے باطل کے ایوانوں میں ہے۔ آئیے میں زحمت دیتا ہوں حضرت مولانا مفتی عمر عابدین قاسمی مدنی صاحب کا استقبال کرتے ہوئے ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آج اپنے خطاب سے ہم سامعین کو مستفید فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی عمر عابدین قاسمی مدنی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والرسل محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے اس بزم کے داعی اور اسے منظم کرنے والے تمام افراد کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، سدرا فاؤنڈیشن کا بھی اور انٹرنیشنل سینٹر کا بھی، جنہوں نے وقت کے ایک اہم حساس اور اہم موضوع پر یہ خطاب رکھا۔ خاص طور پر جناب ڈاکٹر طیب فرادی صاحب اور میرے عزیز مولوی حافظ احمد علی صدیقی صاحب، مولانا عبدالواجد چترویدی صاحب، قاری منصور عالم عرفانی، اور آپ کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس لائق سمجھا اور دعوت دی، اگرچہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ چونکہ وقت کافی ہو چلا ہے اور میں منتظمین سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا ٹائم کب تک ہے، اس لیکچر کا ٹائم ہمیں بتا دیں تو اسی کے اعتبار سے ہم اپنی گفتگو کو سمیٹیں گے۔ جی، آپ جتنے دیر کے اندر جو اہم باتیں ہیں وہ بنیادی باتیں آ جائیں، کیونکہ مزید آگے کوئی پروگرام نہیں ہے، صرف آپ کا ہی خصوصی لیکچر ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے اندر اگر سمٹ جائے تو اچھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ میں اس سے پہلے کوشش کروں گا، چونکہ مغرب کا وقت بھی ہو جائے گا بعض علاقوں میں۔ جی محترم حضرات، ہمارا جو آج کا موضوع ہے
اسلام میں بقائے باہم اور رواداری کا پیغام، دا میسج آف کو ایگزسٹنس اینڈ ٹالرنس ان اسلام، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر دو حوالوں سے گفتگو کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کہ پوری دنیا میں اسلام کی جو تصویر بنا دی گئی ہے کہ یہ ایک تشدد کا، عدم برداشت کا، دہشت گردی کا، قتل و قتال کا ایک دھرم اور مذہب ہے، تو ان حالات میں ہماری اور آپ کی ایک باشعور مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلام کی تصویر پر لگائے گئے ان تہمتوں کا جواب دیں اور جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں انہیں دور کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج پوری دنیا اور انسانی برادری کو جس طریقے سے نفرت، تعصب، تنگ نظری، قتل و قتال اور عدم برداشت کی طرف ڈھکیلا جا رہا ہے اور پورے انسانی سماج کو اختلاف و انتشار کا شکار کیا جا رہا ہے کچھ حقیر سے سیاسی اور معاشی مقاصد کے لیے، یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے، انسانی المیہ ہے۔ اور مسلمان جو خیر امت ہیں، جو آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے علم بردار ہیں اور صبح قیامت تک جو اللہ کے پیغام کو لے کر انسانوں تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے، ان کی یہ رسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ وہ انسانیت کے درد کا مداوع کریں اور انہیں نفرت و تعصب اور تنگ نظری سے نکال کر اخوت و محبت اور اعلیٰ ظرفی اور کشادگی کی راہ دکھلائیں، تاکہ انسانی سماج اس خلفشار اور انتشار سے باہر نکلے اور یہ جو زمین ہے انسانوں کا گہوارہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے جینے کے لیے، محبت کی سوغات تقسیم کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے درد دل کا مداوع کرنے کے لیے بنایا تھا، دوبارہ ہم اس کائنات کو اسی اخوت اور بھائی چارگی کے رنگ سے رنگ دیں۔ آج کا جو عنوان ہے، اگر اس کے حوالے سے اردو زبان کا کوئی شعر منتخب کیا جائے، اردو زبان جو بھائی چارگی کی، اخوت کی، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی ایک نشان اور علامت ہے، تو اردو کا یہ شعر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو۔ تو گویا آج کے اس محاضرے کا، اس لیکچر کا اگر شعر میں کوئی عنوان ہو سکتا تھا تو وہ یہ عنوان تھا، اور اسی پیغام کو ہمیں پہنچانا ہے اور ہمارے ذہن و دماغ میں اسے بٹھانا ہے کہ چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو۔ اب اس کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ آج کے اس عنوان کے تحت بنیادی طور پر جس عنوان میں کلیدی حروف ہیں، کی ورڈز ہیں، ان میں ایک ہے بقائے باہم، جس کو ہم انگریزی زبان میں کہتے ہیں کو ایگزسٹنس، اور دوسرا ہے رواداری، ٹالرنس، جس کو عام اصطلاح میں یا عام زبان میں کہا جاتا ہے، اور تیسرا کی ورڈ ہے اسلام۔ تو گویا ہماری گفتگو ان تین کی ورڈز کے ریفرنس میں ہوگی، ان تین کلیدی حروف کے حوالے سے ہماری پوری گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی چیز آج کے حالات کا جائزہ لیں کہ جس دنیا میں ہم اور آپ جی رہے ہیں وہاں کیا صورتحال ہے۔ اگر اس حوالے سے گفتگو کی جائے تو دو تین نقطے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ مذہبی رواداری جس کو کہتے ہیں، ریلیجیس ٹالرنس کہہ لیں، آج دنیا میں اس کا گراف بہت نیچے کی طرف جا رہا ہے، یعنی بڑی تیزی کے ساتھ انسانیت برداشت سے عدم برداشت کی طرف، محبت سے نفرت کی طرف سفر کر رہی ہے۔ آپ ڈیٹا نکال لیں، جو اعداد و شمار موجود ہیں اسے دیکھ لیں، تو ڈیٹا بتاتا ہے، ہم پوری دنیا کی گفتگو نہیں، اپنے ملک کی اگر صرف بات کریں تو ہندوستان میں جو ریلیجیس ٹالرنس ہے اس کی صورتحال بہت ورسٹ ہوتی جا رہی ہے، خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ بعض اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان میں
جو ریلیجیس پرسیکیوشن ہے اور مذہبی دینی عزم برداشت ہے، یہ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہندوستان کا نمبر بہت نیچے آ رہا ہے۔ حالانکہ ہمارا یہ ملک، ہمارا یہ دیش، ہماری یہ مٹی جسے ہم نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا اور اس کی بنیادوں میں محبت اور بھائی چارگی کو اس کی بنیادوں میں ڈالا تھا، آج اگر اس ملک کی فضا کو مسموم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، زہر آلود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے جتنے مذہبی قائدین ہیں، سوشل لیڈرز ہیں اور اکیڈمیشینز ہیں، ان کی یہ سب سے پہلی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملک کے دامن سے اس دھبے کو ہٹائیں اور مٹائیں اور اس کو پاک کیا جائے، اور اس ملک میں پھر وہی امن و شانتی اور بھائی چارہ اور محبت ہو، ہندو اور مسلم اور کرسچن اور عیسائی اور سکھ اور دوسرے دھرم کے ماننے والے ایک دوسرے سے گلے ملے، کہ اردو کا شعر ہے کہ ہاں سے ہندو مین سے مسلم ہوئے، ہاں سے ہندو مین سے مسلم ہوئے، دونوں آپس میں ملے تو ہم ہوئے۔ ہاں اور میم دونوں کو ملائیں تبھی ہم بنتا ہے، دونوں آپس میں ملے تو ہم ہوئے، کس قدر شیریں ہیں ہم، حق کی قسم لب چمٹ جاتے ہیں جب کہتے ہیں ہم۔ تو یہ ہندوستان کا مزاج، ہندوستان کی سنسکرتی اور بھارت کی پرمپرا رہی ہے، ہمیں اسے دوبارہ زندہ کرنا چاہیے اور اس کے نام پر ہمارے ملک کے دامن پر جو دھبا لگ رہا ہے اس سے اس کو پاک کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یو کے کا ایک مشہور اخبار ہے، آپ جانتے ہیں، گارڈین، اس نے بعض اعداد و شمار شائع کیے تھے۔ اس نے بتایا کہ 197 کنٹریز میں مذہبی عدم برداشت کا تناسب 6% سے اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ رپورٹ ہے 2010 کی، اور آپ جانتے ہیں کہ 2010 کے بعد یا 9/11 کے بعد بہت زیادہ دنیا میں مزید نفرت کو ہوا دی گئی۔ اسی طریقے سے اگر مسلم کمیونٹی کی بات کی جائے، ہم اور آپ مسلمان ہیں اور بہت سے ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، تو ڈیٹا یہ بتاتا ہے، اسی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق کہ 74 ملک کنٹریز وہ ہیں جہاں حکومت کی جانب سے مسلمانوں کو ہراسمنٹ کیا جاتا ہے، اور 64 کنٹریز وہ ہیں جہاں سوشل گروپس کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف ہراسمنٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے آج اس ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں دلی رائٹس میں جو صورتحال پیش آئی۔ ریلیجیس پرسیکیوشن میں دو لوگ بہت زیادہ نشانے پر رہے، ایک تو مسلمان اور دوسرے کرسچن کمیونٹی، اور بھی دنیا کے مختلف مذہب کے ماننے والے ہیں۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں۔ تو ہمیں اس لیکچر کے ذریعے سے پیسفل کو ایگزسٹنس کا جو بہت ہی اسٹرانگ میسج ہو، اس کے لیے جو پریکٹیکل اپروچ ہو سکتا ہے، اسے ہم یہاں سے حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ اپنے سماج اور اپنے ملک اور اپنے انسانی بھائیوں تک اس پیغام کو پہنچائیں گے۔ اب میں رخ کرتا ہوں اپنے اگلے عنوان کی طرف کہ اسلام میں پیسفل کو ایگزسٹنس کی بنیادیں کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیجئے، اسلام جس مذہب کو کہتے ہیں، وہ مذہب وہ ہے جو اللہ نے سب سے پہلے اس حضرت آدم کے ساتھ بھیجا، اور تمام پیغمبر اسی دھرم اور اسی پیغام کو لے کر آئے، اور اخیر میں آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دی لاسٹ میسنجر آف پروفٹ آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی پیغام لے کر آئے۔ جس وقت اسلام اس دنیا میں آیا تھا، اس وقت پوری دنیا میں جو تصور تھا، جو آئیڈیالوجی تھی، وہ یہ تھی کہ جو رولر ہوتا ہے اسی کا دھرم ہر انسان کو، پوری کمیونٹی کو، اس ریجن کے رہنے والے تمام سویلینز کو ماننا پڑتا تھا۔ جیسے ایران میں جو دھرم تھا تو پورے ایرانی اسی کو مانتے تھے، اور ایرانیوں نے جہاں جہاں بھی قبضہ کیا، جس علاقے کو اپنے دائرے میں لیا، جیسے رومن امپائر کے بعض حکومتوں کو انہوں نے اپنے اس میں شامل کیا، قبضہ کر کے، جنگ کر کے، تو انہوں نے کرسچنز کو مجبور کر دیا کہ وہ اسی دھرم کو تسلیم کریں اور انہی کے مذہب کو مانیں۔ اور اسی طریقے سے کرسچن ورلڈ میں بھی اس طرح کی صورتحال پیش آئی کہ وہاں انہوں نے اپنی ان کے رولر کے تحت یا ان کی رولنگ کے تحت جو لوگ رہتے تھے، ان کو اسی دھرم اور اسی مذہب کو ماننا پڑتا تھا جو وہاں کی رولنگ کمیونٹی کا تھا یا رولرز فیملی کا تھا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، یہ صورتحال تھی،
ہمارے دیش میں بھی دیکھ لیں، جو راجا مہاراجاؤں کا دھرم ہوا کرتا تھا، تمام انسانوں کو اسی کو ماننا پڑتا تھا، اس کے علاوہ کوئی سیکنڈ آپشن نہیں تھا۔ اب جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کا سندیش دیا، ونس آف گاڈ کی بات کی، ایک خدا اور توحید کی بات کی، تو وہاں سماج میں کلیش پیدا ہوا اور اپوز کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لائے یا جو ان کے بلیورز تھے، ان کے ساتھ پرسیکیوشن کیا گیا، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کا فریڈم آف چوائس ان سب کو چھین لیا گیا، کیونکہ یہی ٹریڈیشن تھا اس وقت پوری دنیا میں کہ جو رولر فیملی ہوتی تھی یا رولر ہوتا تھا، حکمراں ہوتا تھا، اسی کے دھرم کو سب نے ماننا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سوسائٹی میں وہ مائنورٹی میں تھے، چند لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسفل کو ایگزسٹنس کا فارمولا اور اس کی آئیڈیالوجی پوری انسانی تاریخ میں، انٹائر ہیومن ہسٹری میں سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اور وہ فارمولا تھا لکم دینکم ولی دین، یو فالو یور پاتھ، یور فیتھ، اینڈ وی ول فالو our path and faith، کہ آپ اپنے دھرم کو مانیں، ہم اپنے دھرم کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ جو فارمولا تھا پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے، کہ ڈائیورسٹی کے ساتھ، پلورلزم کے ساتھ دو سماج تو الگ الگ لوگ مل کر ایک ساتھ زندگی گزار سکیں، سب سے پہلے پوری انسانی تاریخ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اور نہ صرف تھیوریٹیکل بنیادوں پر پیش کیا، بلکہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائنورٹی میں تھے اور آپ کے ماننے والے، وہاں بھی اس پر عمل کیا، اور مدینہ میں جب ایک اسلامک اسٹیٹ کا فارمیشن ہوا اور اس کی فاؤنڈیشن رکھی گئی، اور وہاں ہر طرح کا پاور اور طاقت مسلمانوں کے پاس تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، تو وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریٹی آف مدینہ ایک ڈیزائن کیا۔ اس کے بارے میں بھی بہت سے ویسٹرن اسکالرز اور محققین کا خیال یہ ہے، کئی اورینٹلسٹ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ وہ جو ٹریٹی آف مدینہ تھا وہ اصل میں پوری انسانی تاریخ کا پہلا کانسٹیٹیوشن تھا، ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا، یعنی اس سے پہلے بھی دنیا میں قوانین تھے، ایسا نہیں تھا کہ کانسٹیٹیوشن نہ رہے ہوں، رولز لوگ بناتے تھے بادشاہ، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائٹنگ میں سب سے پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن بنایا، اور اس طریقے سے وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی مدینہ کی سوسائٹی میں ڈائیورسٹی تھی، وہ ایک پلورل سوسائٹی تھی، وہاں مسلمان تھے، وہاں کرسچنز تھے، وہاں جویش تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں بت پرست یعنی مشرکین تھے، آئیڈل ورشپ کرنے والے تھے۔ تو ایک مدینہ کی وہ سوسائٹی جس میں بہت ہی ڈائیورسٹی تھی، وہاں وہ ایک پلورل سوسائٹی کہی جا سکتی تھی، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریٹی آف مدینہ سائن کیا، اور اس میں ان تمام سوسائٹی کے جو ایلیمنٹس تھے ان سب کو شامل کر کے ان کو فریڈم آف چوائس، فریڈم آف پریکٹس، ان کی ڈگنیٹی، ان کی آزادی، ان کی عزت و احترام، ان تمام چیزوں کو ریکگنائز کیا اور اس کو لیگلائز کیا۔ تو یہ دو مثالیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پوری اسلامی تاریخ کے آغاز سے، کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانی تاریخ میں سب سے پہلے ایک بہت ہی ویل سیویلائزڈ اینڈ لیگلائزڈ پلورل سوسائٹی کی بنیاد رکھی، اور ہر ایک کو اس کا حق دیا، کسی کو اس کے رائٹ مائنورٹی ہونے کی بنیاد پر یا ڈفرینسز کی بنیاد پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو محروم نہیں کیا، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کی۔ تو یہ ایک بنیادی فارمولا تھا پیسفل کو ایگزسٹنس کے بارے میں، یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے، اسے پڑھنا چاہیے اور بتانا چاہیے۔ اب اس کے بعد میں ایک دوسرے نقطے کی طرف آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیسفل کو ایگزسٹنس کے فارمولے دیے اور اللہ تعالیٰ نے دیے، اس کی بنیاد کیا تھی؟ تو دیکھیے، پورے اسلام کا خلاصہ اگر سمرائزیشن آف اسلام اگر کیا جائے تو وہ دو پوائنٹس میں کیا جا سکتا ہے، ایک ہے ونس آف گاڈ اور دوسرے ونس آف ہیومینٹی، کہ تمام ہم مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس کائنات کا جو ایشور ہے، جو خدا ہے، جو گاڈ ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، ایک کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اسی پر پورے اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اس کا پارٹنر بنا لیں تو ہم مسلمان نہیں رہ سکتے۔ تو اس لیے اسلام کے جو فنڈامنٹلز ہیں
اس میں ونس آف گاڈ کا تصور ہے. اور ہم ایز اے کمپیریٹیو اسٹڈیز جب کرتے ہیں تو اس میں یہ بات خود سمجھ میں آتی ہے کہ یہی سندیش الگ الگ دھرموں کی کتابوں نے، دھارمک پستکوں نے دیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے اس سبق کو، اس سندیش کو بلا دیا. خود ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے خدا ایک ہے، ایکم برہما دتیو ناستی نہناستی کنچم نتسیا پرتماستی یشنا مہا یشا. اور پھر بائبل میں، تورات میں، مختلف کتابوں میں خدا کے ایک ہونے کا تصور موجود ہے. لیکن ایک پوائنٹ یہ ہے، اسلام کی جو دوسری بنیاد ہے وہ ہے ونس آف ہیومینٹی. پوری انسانیت کو with all differences, with all diversity, with all تمام تر اختلاف کے تنوع کے باوجود اسلام پوری انسانیت کو ایک خاندان کا فرد سمجھتا ہے. ہم فرق نہیں کرتے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ غیر مسلم ہیں، یہ ہندو ہیں، یہ اونچی ذات کے لوگ ہیں، یہ نیچی ذات کے لوگ ہیں. ہمارے پاس کاسٹزم نہیں ہے، ہمارے پاس طبقاتی نظام نہیں ہے. ہم پوری انسانیت کو، چاہے وہ الگ الگ رنگ و نسل کے ہوں، کسی ڈفرینٹ ریسز سے آتے ہوں، ڈفرینٹ ٹرائبل سے ان کا تعلق ہو، ریجن سے تعلق ہو، الگ کلر کے رہنے والے، الگ الگ کلر کے لوگ ہوں، ہم ان سب کو ایک خاندان کا سدسیہ سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ان کو کوئی اور نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے. تو یہ جو تصور اسلام کا کہ اللہ ایک ہے اور پوری انسانیت ایک ہے، یہ اصل میں ہمیں ڈائیورسٹی کو قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے، اس پلورلزم کو قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے. اور جب ایک خدا کا تصور ہمارے ذہن سے نکل جائے گا خدا نخواستہ، تو پھر ہم انسانوں کو الگ الگ ان کی کیٹیگریز بنائیں گے. کسی کو اعلیٰ ذات کا بنائیں گے، کسی کو شودر کہیں گے، کسی کو نچلی ذات کا کہا جائے گا، اور پھر وہاں ڈسکریمنیشن اپنی جگہ بنا لے گا. اسی لیے اسلام کی پوری بنیاد انہی دو پوائنٹس میں ہے، ایک ہے ونس آف گاڈ اور دوسرے ہے ونس آف ہیومینٹی. اس کے ساتھ ایک آخری پوائنٹ میں شامل کر دوں، وہ یہ ہے اسلام نے تمام مذاہب اور تمام دھرموں کے حوالے سے ہمیں ایک سندیش دیا ہے، وہ یہ ہے کہ فالو ون اینڈ ریسپیکٹ آل، کہ آپ اپنے دھرم کو فالو کیجیے اور تمام کا احترام کیجیے. یہ وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے لیے احترام رکھتے ہیں، عزت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو ریکگنائز کرتے ہیں، ایک دوسرے کی آئیڈینٹی کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں، ڈفرینسز کو ہم قبول کرتے ہیں، نہ یہ کہ ڈفرینسز کو ہم ڈینائی کرتے ہیں. یہ چند بہت ہی بنیادی باتیں تھیں. اب اس کے بعد میں آؤں گا وہ پرنسپلز کی طرف جس کی بنیاد پر ہم پیسفل کو ایگزسٹنس کی بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہے جس کو میں نے ابھی ذکر کر رہا تھا، انسانی وحدت، یعنی کہ ونس آف گاڈ. قرآن مجید نے بار بار اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتکرار یہ بات کہی ہے. جیسے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. all human beings، انٹائر ہیومینٹی کو ایڈریس کرتے ہوئے قرآن نے کہا تمام لوگوں سن لو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے. اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ وہ بس منہما رجالا کثیرا، اور پھر اس کے بعد ہم نے مرد اور عورت ڈھیر سارے پیدا کیے، لاکھوں کروڑوں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سندیش دیا کہ پورے انسان وہ آدم اور حوا کی اولاد ہیں. تو جو ہندو بھائی ہیں، جو کرسچن ہیں، جو جوئش ہیں، جو بدھسٹ ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، وہ کسی بھی دھرم کے، کسی رنگ و نسل کے ہوں، ان سب کو ہم انسانی بھائی کی صورت میں دیکھتے ہیں. تو یہ جو بردرہڈ کا تصور ہے انسانوں کے ساتھ، یہ ہمیں ان کو قبول کرنے، ان کو ایکسپٹ کرنے کی طرف لے جاتا ہے. اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا لاسٹ سرمن آف حجۃ الوداع تھا، جو ہیومن رائٹس کا چارٹر کہا جا سکتا ہے، انٹرنیشنل چارٹر، اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اباکم و ان ربکم واحد. اے لوگوں سن لو، تم سب کا خدا اور تم سب کے باپ دونوں ایک ہی ہیں. یعنی کہ خدا تمہارا ایک ہے، ایشور ایک ہے، اللہ ہے، اور تم سب کے باپ یعنی آدم ہیں. وَكُلُّكُم مِّنْ آدم، اور یاد رکھو تم سب کے سب آدم کی سنتان ہو، اور یہی تمہاری آئیڈینٹی ہے. تو ان دونوں چیزوں سے دیکھ لیجیے کہ اسلام نے جو ونس آف ہیومینٹی کا میسج دیا ہے، یہ پیسفل کو ایگزسٹنس کا سب سے پہلا فاؤنڈیشن ہے. یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے ساتھ اس زمانے میں جو سلیوز تھے، سلیوری کا نظام تھا، غلامی کا نظام تھا، ان لوگوں کے ساتھ جو انسانی سلوک کیا ہے وہ دنیا میں کسی اور سویلائزیشن میں آپ کو نظر نہیں آ سکتا. تو سب سے پہلا جو فاؤنڈیشن ہے پیسفل کو ایگزسٹنس کا، وہ ہے ونس آف ہیومینٹی.
दूसरी चीज जो है वो है एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंसेस, एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंसेस, यानी कि इख्तिलाफात को कबूल किया जाए, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया जाए। तो देखिए अल्लाह ताला ने जिस तरह इस पूरी कायनात में इंसानों को बनाया, उसकी दूसरी क्रिएशंस को बनाया, उनके अंदर डाइवर्सिटी रखी। हमारे रंग अलग हैं, हमारे नैन नक्श अलग हैं, हमारा टेस्ट अलग है, हमारा अपना ज़ौक़ अलग होता है, हमारे अंदर हर तरह की डाइवर्सिटी रखी गई। आप जानते हैं कि हमारा थंब इंप्रेशन एक इंसान का दूसरे इंसान से अलग है, हमारा आई इंप्रेशन एक इंसान आई प्रिंट जो एक इंसान का दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। तो ये अल्लाह ताला ने जो उसका कानून है, नेचुरल लॉ ऑफ यूनिवर्स है, उसमें असल में डाइवर्सिटी रखी गई है, और वही डाइवर्सिटी फिर इंसानों में लाई गई। अब इंसान को अल्लाह ने अलग अलग रंग नस्ल का बनाया, तो इसी बात को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूं जिक्र किया है, वमिन आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्द वख्तिलाफि अलसिनतिकुम व अलवानिकुम। अल्लाह की निशानियों में से, उसकी साइंस में से ये है कि अल्लाह ने ये पूरी जमीन और आसमान को पैदा किया, और आप जानते हैं कि इसको जो बनाया गया उसमें पूरी डाइवर्सिटी है। फिर उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं वह इख्तिलाफ अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, तुम्हारे दरमियान जो रंग का, कलर का जो डिफरेंसेस है, इसी तरीके से तुम्हारी जुबानें, लैंग्वेजेस डिफरेंस हैं। कोई आदिवासी लैंग्वेज बोलता है, कोई उड़ी बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई मलयालम है, कोई तेलुगु और कोई हिंदी, कोई इंग्लिश, कोई उर्दू, कोई अरबी और फारसी। तो ये जो डाइवर्सिटी है, अल्लाह फरमाते हैं कि ये जो है अल्लाह की निशानियों में से है, इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिल आलमीन, और इसमें तमाम जहानों के लिए निशानियां हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि डाइवर्सिटी ये अल्लाह के लॉ ऑफ नेचर का हिस्सा है, तो इस डाइवर्सिटी को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ कुरान मजीद ने एक और जगह कहा कि ये जो इख्तिलाफ है, ये प्लूरलिज्म है, ये इट इज नॉट फॉर फाइट, इट इज फॉर आइडेंटिटी। ये लड़ने और झगड़ने के लिए नहीं है, बल्कि ये शनाख्त के लिए। अल्लाह फरमाते हैं कि या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू। या अय्युहन्नास, याद रखिएगा कि जब भी कुरान मजीद अन्नास के वर्ड से एड्रेस करता है, नास के माने होते हैं पीपल, तो उस वक्त इंटायर ह्यूमैनिटी को एड्रेस करता है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ लोगों, हमने तुमको पैदा किया एक मर्द और एक औरत से, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, और हमने तुमको अलग अलग कबीलों में और कौमों में तकसीम कर दिया, लितआरफू, ताकि तुम एक दूसरे से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सको। तो ये दूसरा नुक्ता ये है कि डाइवर्सिटी जो है वो हमारे इंट्रोडक्शन के लिए है, और हमें उसको एक्सेप्ट करना होगा। डाइवर्सिटी को डिनाई करके किसी भी ह्यूमन सोसाइटी की बुनियाद नहीं रखी जा सकती, इसलिए कि ये लॉ ऑफ नेचर के खिलाफ है। अब देखिए इस डाइवर्सिटी को कबूल करने का ये जो डाइवर्सिटी है इसको एक्सेप्ट किस तरह किया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने इससे पहले कहा, मक्का की जिंदगी में कहा, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म है, हमारे लिए हमारा धर्म। यानी ये बता दिया गया कि हम अपने मजहब पर फॉलो करेंगे और तुम्हें आजादी होगी कि तुम अपने मजहब पर, अपने धर्म पर, अपने कल्चर पर, अपनी संस्कृति पर अमल करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ ले गए तो वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ट्रीटी ऑफ मदीना साइन किया, और वहां अलग अलग रिलीजन और फेथ के लोग थे, तो उन लोगों को पूरी आजादी दी, क्रिश्चियंस को, बुद्धिस्टों को, आइडल वर्शिपर्स को, कि आप जो है अपने धर्म को फॉलो करें, हम आपको कोई रोक टोक नहीं करेंगे। तो ये है एक्सेप्टेंस। यहाँ एक्सेप्टेंस के हवाले से मैं एक नुक्ता बता दूं। आज पूरी दुनिया में एक टर्म यूज की जाती है जो खुद हमारे आज के टॉपिक की हेडिंग है, टॉलरेंस। अगर आप डिक्शनरी उठाकर देखें, टॉलरेंस किसको कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं बर्दाश्त करने को। बर्दाश्त करने का मतलब यह है कि आपके सर पर कोई बोझ डाल दिया गया और वो इतनी भारी भरकम चीज है कि आप बड़ी मुश्किल से उसे टॉलरेट कर रहे हैं, उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। याद रखिए, इस्लाम ने टॉलरेंस की बात नहीं की, इस्लाम ने एक्सेप्टेंस की बात की है। और ये आज की टर्मिनोलॉजी है, जो टॉलरेंस की बात की जाती है, इस्लाम एक्सेप्टेंस की बात करता है। और एक्सेप्टेंस से मुराद ये है कि हम एक दूसरे की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करें और उसके एग्जिस्टेंस को कबूल करें। ये माने कि जिस तरह मेरा वजूद है उसी तरह हिंदू भाइयों का वजूद है, क्रिश्चियन का वजूद है, मुख्तलिफ मजहब के मानने वालों का अपना एग्जिस्टेंस है। हम ये नहीं कह सकते कि तुम्हें एग्जिस्टेंस का हक नहीं है, जो कुछ है हम ही हैं, हमारे सिवा कोई नहीं हो सकता।
جیسے آج ہندوستان میں ایک خاص آئیڈیالوجی کو تھوپ کر دوسروں کے ایگزسٹنس کو ڈینائی کیا جا رہا ہے، تو یہاں ٹالریٹ کرنا، ایکسپٹینس تو دور کی بات ہے، ٹالریٹ بھی نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے ٹالرنس سے آگے بڑھ کر، اس سے آگے جا کر ایکسپٹینس کی بات کی ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا پوائنٹ میں ایڈ کروں گا، وہ ہے ایکول ریسپیکٹ فار آل۔ ایکول ریسپیکٹ فار آل۔ آج پوری دنیا میں سیلف ریسپیکٹ کو لیگلائز کیا گیا، اس کو ریکگنائز کیا گیا، اس کو قانونی حیثیت دی گئی، اور بتایا کہ ہر انڈیویجول کی اپنی سیلف ریسپیکٹ ہے، اس کا اپنا مقام ہے۔ لیکن یہ قانون آج کے 100-150 سال کے اندر کے ہیں۔ اگر پیچھے انسانی تاریخ میں آپ چلے جائیں تو وہاں تمام انسانوں کو ایک درجہ اور ایک مقام دینے کی بات کبھی نہیں کی گئی تھی۔ آپ جس ملک میں ہیں، ہمارا یہ ملک عزیز، یہاں ہزاروں سالوں سے جو ایک نظام بنایا گیا کاسٹزم کا، اور منوسمرتی لکھ کر انسانوں کو غلام بنایا گیا، اور ایک طبقہ جو اپنے آپ کو اعلیٰ ذات کا کہتا ہے، اس نے پوری انسانوں کی قیادت اور ان کی لیڈرشپ اور ان کی اونرشپ اپنے ہاتھ میں لے لی، اور جو غلام، جو شودر تھے اور مختلف ذات کے لوگ تھے، ان کے بارے میں یہ ڈیسائیڈ کر دیا گیا کہ آپ کو ایکولی ریسپیکٹ نہیں مل سکتی، نہ آپ کی کوئی سیلف ریسپیکٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے شودر بھائیوں کے ساتھ یہ زیادتی کی ہزاروں سال سے کی گئی اس ملک میں، اور آج بھی کی جا رہی ہے، کہ ان کو وہ مندروں میں نہیں جا سکتے، عبادت گاہوں میں نہیں جا سکتے، ایک دوسرے کا جھوٹا نہیں کھا سکتے۔ حد تو یہ ہے کہ وید اور جو دھارمک مذہبی کتابیں ہیں، جن کتابوں کے ذریعے سے روشنی پھیلائی جاتی تھی، ان کتابوں کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ جو نچلی ذات کے لوگ ہیں، ان کے بقول سو کالڈ نچلی ذات کے لوگ، وہ سن بھی نہیں سکتے ہیں وید کو، اور اگر سن لیں تو ان کے کان میں سیسا پلا کر ڈال دیا جائے۔ تو انہیں مندروں میں نہیں جانے دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں، 2 مرتبہ ان کو مندروں سے باہر نکال دیا گیا، اندر جانے نہیں دیا گیا، کیونکہ وہ ہندو سماج کے مطابق نچلی ذات کے لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے جو جوڈائزم تھا، وہاں بھی کاسٹزم تھا، وہاں اعلیٰ ذات اور بقیہ انسانوں کو کمتر سمجھا جاتا تھا، تو ریس کی بنیاد پر، ٹرائبل کی بنیاد پر یہ فرق کیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے ان تمام بنیادوں کو منہدم کر دیا، اور اس نے صرف ایک سندیش دیا، وہ ہے کہ تمام انسانوں کو ایشور نے قابل احترام بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد اور اس کی سنتان کو، سب کو، ہر ایک فرد کو، ہر انڈیویجول کو قابل احترام بنایا۔ تو یہ جو سیلف ریسپیکٹ اور آئیڈینٹی کی بات ہے، اسلام اسلام پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے اس اصول پر پریکٹس کرتا ہے کہ وہ ہر ایک کو اس کی انڈیویجوالٹی کے ساتھ، اس کی انفرادیت کے ساتھ قبول بھی کرے، اور اس کو اس کا سیلف ریسپیکٹ دیا جائے، اس کو قابل احترام سمجھا جائے، اس کے ووٹ اور اس کے الفاظ کو ویلیو دی جائے۔ جیسے دیکھیے، انسانیت کے احترام کی جب بات کر رہا ہوں تو اللہ کے رسول صحیح بخاری میں ایک حدیث نریٹ کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما تھے، اور ایک جنازہ گزرا، ایک میت جا رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اس کے احترام میں، اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی جو ان کے کمپینینز تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ تو ایک صاحب کو آبجیکشن ہوا، یا انہوں نے سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جس بندے کا جنازہ جا رہا تھا یہ مسلم نہیں تھا، یہ نان مسلم تھا؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ انسانی جان نہیں تھی؟ کیا وہ ایک انسان کا جنازہ نہیں تھا؟ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ انسان کا جنازہ تھا، چاہے وہ مسلم تھا کہ نان مسلم تھا، ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ ایک جنگ، غزوہ احزاب ایک جنگ ہے اسلامی تاریخ میں، جب مکہ اور مختلف ریجن کے لوگوں نے مل کر ایک یونائٹڈ فورس بنا کر مدینہ پر حملہ کیا تھا اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی پلاننگ کی تھی۔ تو اس جنگ میں ایک غیر مسلم جو اپوزیشن فوج کے فرد تھے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ مارے گئے۔ تو جو دوسری فوج تھی اس نے پیشکش کی کہ ہمیں اس کی نعش میت دے دی جائے اور ہم اس کے لیے پے کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل نہیں، ہم نعش کا سودا نہیں کر سکتے، وہ ایک انسان کی نعش ہے، اور پورے احترام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میت کو ان کے حوالے کر دیا۔ تو یہ دیکھیے انسانی احترام۔ اب اس کے بعد پھر بہت سی مثالیں ہیں، لیکن چونکہ وقت کم ہے میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔
اب اس کے بعد ہم نے ابھی 3 پوائنٹ ہم نے ذکر کیا آپ کے سامنے ٹالرنس کے. ایک ہے ونس آف ہیومینٹی، اور دوسرے ہے ایکسیپٹنس آف ڈائیورسٹی، اور تیسرے ہے ریکگنیشن آف ریسپیکٹ، انڈیویجول ریسپیکٹ اینڈ سیلف ریسپیکٹ. اب اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے جسٹس فار آل. اسلام نے یہ جو پوری کائنات کا نظام ہے نا، یہ عدل کی بنیاد پر، جسٹس کی بنیاد پر قائم ہے. اگر اس جسٹس کو تھوڑا سا بھی ڈسٹرب کیا جائے گا تو یہ جو گیلیکسیز ہیں ان میں آپس میں یہ جھگڑ پڑیں گی، اور ایک گیلیکسی دوسرے گیلیکسی میں داخل ہوگی اور پوری کائنات فنا ہو جائے گی. اسی کے ساتھ ساتھ عدل کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہے عدل، یا جس کو جسٹس کہا جاتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں کون کون سی چیزیں کتنی رہنی چاہیے اس کو اللہ نے متعین کر دیا. بلڈ کی کیا مقدار ہوگی، آپ کے پاس آئرن کتنا ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں عدل کی بنیاد پر قائم کیا. تو اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ نے عدل کو سب سے بڑی بنیاد بنایا ہے. یعنی کہ نو اسلام وداؤٹ جسٹس. جسٹس اور عدل کے بغیر اسلام کا وجود ہی نہیں ہو سکتا، اور اسلام کے ذریعے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جا سکتی. یہ گویا اسلام کے پرنسپلز میں سب سے اہم ترین پرنسپل ہے. اب دیکھیے یہ جو عدل کا ورڈ ہے جس کے معنی جسٹس کے ہیں، قرآن مجید میں 28 ٹائمز یہ ریپیٹ ہوا ہے. اسی طریقے سے اسی کا سنونیم ہے قسط، جس کے معنی بھی انصاف اور عدل کے ہیں، وہ 27 ٹائم قرآن مجید میں ریپیٹ ہوا ہے. تو اندازہ لگائیے کہ 27 اور 28 ان دونوں کو ملا لیجیے کتنی مرتبہ قرآن مجید نے جسٹس اور عدل پر فوکس کیا ہے. اب اسی کے ساتھ آپ کو ایک دو آیتوں کے ریفرنس میں بتاؤں کہ جو جمعہ کا سرمن ہے پچھلے 1300 سال سے آپ کو حیرت ہوگی، جمعہ کے سرمن میں جو آیت رکھی گئی ہے وہ ہے ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں عدل کا اور احسان کا. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اسلام کے فنڈامنٹلز میں، اسلام کی بنیادی تعلیمات میں انصاف اور جسٹس کی کتنی اہمیت ہے کہ پوری دنیا میں لاکھوں ٹائمز ہر جمعے کو ہر ممبر سے اس آیت کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعدلوا هو اقرب للتقوى، کہ انصاف کرو کہ یہی تقوی کا سب سے شارٹ راستہ ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو گویا اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اپنی اسپرچویلٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اللہ سے کمیونیکیشن کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عدل اور جسٹس قائم کرو. تو یہ گویا کہ مسلمانوں کے لیے اللہ سے، اپنے ایشور سے کنیکٹ کرنے کو خود کے لیے جو سب سے پہلی سیڑھی ہے وہ عدل اور انصاف ہے. اور اگر عدل و انصاف نہ کیا جائے تو کبھی اللہ سے انسان اپنے رشتے کو مضبوط نہیں کر سکتا. اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نے ایک جگہ اور کلیئرٹی دینے کے لیے کہا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ تمہارے دشمنوں کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم دشمنوں کے ساتھ ناانصافی کر گزرو. پھر اللہ کہتے ہیں کہ اعدلوا، دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کا برتاؤ کرو. اور اس کے بعد یہ کہا کہ عدل جو ہے وہ تقویٰ کا ذریعہ ہے. تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن مجید نے ہمیں جب ہم میدان جنگ میں ہوں، کسی کے ساتھ عنوار ہوں، وہاں بھی ہمیں یہ بات کہی گئی کہ آپ نے عدل کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے جو قوانین بتائے ہیں، پوری دنیا میں کتنے قوانین ہیں جنگ کے، ان پر عمل کتنا کیا جاتا ہے آپ کو خبر ہے. ہاسپٹلز پہ بمباری کرتا ہے اسرائیل اور امریکہ، اور عوامی جو علاقے ہیں، آبادیاں ہیں، ان کے اوپر بمباری کی جاتی ہے، اسکولوں پر بمباری کی جاتی ہے. یہ صورتحال ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اسلام نے جو عدل کے قوانین دیے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں کسی پر حملہ نہیں کرو، کسی بھی قوم پر، کسی جگہ اگر جنگ کی صورتحال ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کے دوران بچوں کا قتل نہیں کیا جائے، عورتوں پر کو قتل نہ کیا جائے، عورتوں کو جنگ کا حصہ نہ بنایا جائے. جو مذہبی اور دھارمک لوگ ہیں، جو دھارمک لیڈرز ہیں، اگر وہ جنگ میں شامل نہیں ہیں تو ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دھارمک استان ہیں، مذہبی مقامات ہیں، ان کو توڑو مت، ان کی حفاظت، ان کو محفوظ رہنے دو، ان کو ہر طرح کی سیکورٹی فراہم کرو. تو عدل کے اتنے پرتو ہیں اسلام میں کہ مستقل ایک ٹاپک ہے جس پر گفتگو کی جا سکتی ہے. تو یہ بنیادی چیز یہ ہے کہ عدل جو ہے پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے ضروری ہے. اس نقطے پر میں اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ آج پوری دنیا میں
पीस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए, कम्युनल हार्मनी के लिए सिर्फ दावे किए जाते हैं, सेमिनार किए जाते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली इनके इम्प्लीमेंट का वक्त आता है तो उस वक्त पीस नहीं दिया जाता, अदल नहीं किया जाता। आप देखिए आज हमारे इस मुल्क में जो लोग फसादी हैं वो अमन के अलंबरदार बने हुए हैं। जिन लोगों ने हजारों इंसानों का खून किया वो आज मुल्क के बड़े बड़े मनसब और ओहदे पर कायम है। आज अदालतों के जरिए से जो फैसले किए जा रहे हैं तो वो आस्था की बुनियाद पर किए जा रहे हैं, न ये कि कॉन्स्टिट्यूशन और कानून की बुनियाद पर किया जा रहा है। तो ये जो बर्ताव है, तो याद रखिए बगैर अदल के किसी भी समाज और सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी नहीं लाई जा सकती। कभी भी कोई समाज बगैर अदल और इंसाफ और जस्टिस के कायम नहीं किया जा सकता। और जो लोग जुल्म करके ये चाहें कि उनको उसके रिटर्न में अमन मिले, शांति मिले, प्रेम मिले, मोहब्बत मिले, तो ये लोग धोखे में हैं और इन्हें कभी भी अमन हासिल नहीं हो सकता। आप रिसर्च पढ़ लें कि जहां जहां भी दहशतगर्दी के अनासिर पैदा हुए, तो वो मैं दहशतगर्दी मुसलमानों के हवाले से नहीं कह रहा हूँ, दुनिया में कहीं भी चाहे जो भी कौम रही हो, अफ्रीका की और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की, या जहां लोगों में हुकूमतों के खिलाफ बगावत पैदा हुई, वहां परसिक्यूशन जो है एक फैक्टर था। उन लोगों के साथ ज्यादती की, जुल्म किया गया, तो उन्हीं में से एक तबका हथियार उठा लिया उसने हुकूमतों के खिलाफ। तो जुल्म के बगैर, जुल्म के साथ किसी समाज को कायम नहीं किया जा सकता। इसलिए इस्लाम ने इस पर बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया है कि समाज में इंसाफ कायम किया जाए। और उसकी मिसाल देखें कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अपने वक्त के खलीफा और कैलिफ थे, और एक यहूदी ने उनकी ज़रा, जो जंग में ज़रा पहनते हैं प्रोटेक्शन के लिए, वो उसने कब्जा कर रखी थी। तो ये अदालत में मुकदमा गया और काजी ने कहा कि खलीफा वक्त को हाजिर होना होगा दरबार में, और हजरत अली तशरीफ ले गए। और उसके बाद काजी ने पूछा हजरत अली से कि आपके पास कौन गवाह है? तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा गवाह है। तो काजी ने कहा कि इस्लामी कानून के मुताबिक, हमारी जो जुडिशरी का कानून है उसके मुताबिक बेटा बाप के हक में गवाही नहीं दे सकता। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरा बेटा वो है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है, तो क्या आप उसकी गवाही कबूल नहीं करेंगे? तो उन्होंने, काजी ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत सर आंखों पर और बिलाशुबा वो जन्नती हैं, लेकिन वो आखिरत का मामला है। दुनिया का जो अदालती निज़ाम है उसमें बेटा बाप के हक में गवाही नहीं दे सकता, इसलिए आप कोई दूसरा गवाह लाएं। हजरत अली ने फरमाया कि मेरे पास कोई दूसरा गवाह नहीं है। तो अदालत से ये फैसला किया गया कि ये ज़रा आपकी नहीं है, यहूदी की है। वो यहूदी जो ज्यूइश था वो बड़े हैरत ज़दा हुआ और उसने कहा कि इस्लाम में इतना एहतराम है अदल व इंसाफ का, और एक खलीफा को मेरे सामने खड़ा कर दिया गया, और वो खलीफा जो लाखों मील पर जिसकी हुकूमत थी और जिसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था। तो इस तरीके से अदल इंसाफ फराहम किया जाता रहा है। अखीर दौर में हिंदुस्तान में जो गुलामान की हुकूमत रही, मुगलों की हुकूमत रही, दारुल मुसन्निफीन की किताब है हमारे बादशाहों की मजहबी रवादारी, तो आप उसे उठाकर पढ़िए, सैकड़ों वाकयात मिलेंगे जिसमें हमेशा रवादारी की गई। ये हैदराबाद जहां से मैं आपसे मुखातब हूँ, खुद यहाँ हुजूर निजाम ने, तो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है, इनके साथ एक रवादारी का अदालती किस्सा मशहूर है। तो टीपू सुल्तान शहीद हों, ये हों, सिराजुद्दौला हों, इन सब ने अपने दौर में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए, समाज को ताकतवर बनाने के लिए हमेशा अदल इंसाफ के पैमानों को बरता। अब इसके बाद मैं अगले नुक्ते की तरफ आता हूं, वो ये है कि हमें डिफरेंसेस के साथ कैसे डील करना है। तो देखिए अल्लाह के कुरान मजीद ने हमें एक फॉर्मूला दिया है, उसके लिए है, वो ये है कि कॉमन पॉइंट पर हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करें। तो अगला प्रिंसिपल है कोऑपरेशन विद द कॉमन पॉइंट्स। अब कॉमन एजेंडा, अब इसमें यह है, अल्लाह ताला ने फरमाया कुल या अहलल किताब तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, ईश्वरीय ग्रंथ वालों आओ हम और तुम सर्वसहमति कर लें उन चीजों पर जो हमारे और तुम्हारे दरमियान कॉमन है। तो गोया कि एक तो हमें डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना है और उस एक्सेप्ट करने के बाद इंसाफ कायम करना है, और उसका अगला मरहला है कि हम डायलॉग्स करें, हम कॉमन प्लेटफॉर्म को तलाश करें। अब जैसे हिंदुस्तान में हम मुख्तलिफ समाज के लोग हैं, तो हमारे हिंदू भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, शेड्यूल कास्ट के हमारे दलित भाई हैं,
ان تمام کے ساتھ ہمارے اور ان کے ساتھ ایک کامن ایجنڈا ہوگا. وہ کامن ایجنڈا ہیومن رائٹس کا ہوگا, ویمن رائٹ کا ہوگا, چلڈرنس پروٹیکشن کا ہوگا, ملک کی سیکورٹی کا ہوگا, معاش اکنامک کا ہوگا, ایک دوسرے کے جذبات کے احترام کا ہوگا. تو یہ جو کامن ایجنڈا ہے اسے تلاش کرنا ہوگا پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے. مشکل یہ ہے کہ اس ملک میں جتنے کامن ایجنڈا تھے ان سب کو پیچھے ڈال دیا گیا اور پالیٹکس کو سامنے لا کر پورے سماج کو دھرم کی بنیاد پر پولرائز کر دیا گیا. تو جب ہمارے پاس کامن ایجنڈا نہیں ہوگا تو ہم اس ملک کو اسٹیبلش کیسے کریں گے, اس ملک کی یونٹی کو ہم برقرار کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ امپاسبل ہو جائے گا. تو اسی لیے ایک اہم پوائنٹ پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے یہ ہے کہ ایک سوشل فورسز ہوں جو ہمیشہ کامن ایجنڈا پر کام کریں اور مختلف کمیونٹیز کو ایک دوسرے سے قریب لانے کی کوشش کریں, ایک دوسرے کے پرابلم کو سالو کریں اور آپسی کولیبریشن اور کوآپریشن کا ایک پلیٹ فارم بنایا جائے. اس کے بعد اگلا نقطہ ہے, اس کے باوجود بہت سی چیزوں میں ڈفرینسز ہوگا. تو وہاں اسلام نے ہمیں ڈائلاگ کی دعوت دی ہے, ڈائلاگ ورسز کانفلکٹ, کہ ہم اختلافات کی بنیاد پر, ڈائیورسٹی کی بنیاد پر, پلورلزم کی بنیاد پر کیا ہم آپس میں جھگڑیں گے یا ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ کی کوشش کریں گے. تو یہاں جو قرآن مجید نے ہمیں دعوت دی ہے وہ ہے حوار کی, ڈائلاگ کی. ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ کا پروسیس ہمیشہ جاری رہنا چاہیے. اب دیکھیے دائلاگ کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ادع الی سبیل ربک بالحکمہ, اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے وزڈم, حکمت, وزڈم کے ساتھ, والموعظۃ الحسنہ, اینڈ سافٹ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ, وجادلہم باللتی ہی احسن, اور ان کے ساتھ ڈائلاگ کیجئے with the best and soft method. تو یہ قرآن مجید نے ہمیں میسج دیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ کہا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اہل کتاب کے ساتھ, ایشوریا گرنتھ والوں کے ساتھ آپ جب ڈائلاگ کریں تو جو بیسٹ اس کا طریقہ ہو سکتا ہے, اپروچ ہو سکتا ہے, میتھڈ ہو سکتا ہے, اسے فالو کیا جائے. اور اس کے پریکٹیکل ایگزامپلس میں آپ کو دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف رکھتے تھے تو اس وقت نجران ایک علاقہ تھا کئی سو میل پر, وہاں کرسچنز کی پاپولیشن تھی. تو پورا ایک ڈیلیگیشن کرسچنز کا آیا مدینہ منورہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہوسٹ کیا, ان کے کھانے پینے اور ہاسپٹیلٹی کا خیال رکھا. اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہوسٹ کسی گھر میں, کسی گیسٹ ہاؤس میں نہیں کیا. دی موسٹ ہولی ماسک آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہوسٹ کیا اور ان کو اکوموڈیشن دیا اور ان کو اپنے طریقے سے نماز پڑھنے اور ورشپ کی پریئر کی اجازت دی. تو یہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو کرسچن ڈیلیگیشن تھا ان کے ساتھ ایک بہت لمبا ڈائلاگ ہوا اور کئی ہفتوں تک یہ ڈائلاگ چلتا رہا. اسی طریقے سے دنیا کے الگ الگ ڈیلیگیشنز آتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسڈرز جایا کرتے تھے بادشاہوں کے پاس, رومن امپائر کے پاس, پرشین امپائر کے پاس, اور وہاں جا کر ڈائلاگ کرتے تھے تاکہ پورے ریجن میں ایک پیسفل کو ایگزسٹنس پایا جائے. تو یہ ہے. اسی طریقے سے ڈائلاگ کے لیے اسلام نے کچھ اور ایلیمنٹس کو ایلابریٹ کیا ہے, جیسے کہ قرآن مجید نے بار بار جو پرانے دھارمک پستک ہیں, مذہبی کتابیں ہیں, فیتھ اسکرپچر سے ان کا ریفرنس دیا, ان کے بارے میں اچھے کامنٹس دیے, تورات کے بارے میں, بائبل کے بارے میں, انجیل کے بارے میں, اور پھر یہ کہا کہ جو کتابیں ہم مینشن کر رہے ہیں ان کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابیں ہم نے بھیجی ہیں. تو گویا ان سب کو احترام کے ساتھ ان کا نام لینے, قرآن نے نام لیا ہے اور ان کو مینشن کیا, ان کی اچھی باتوں کو قرآن نے کوٹ کیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو فیتھ لیڈرز تھے, جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے وہ عرب ریجن تھا, وہاں آس پاس میں یا تو جیوش تھے یا کرسچن تھے یا پھر آگ کی پرستش کرنے والے تھے, اور مکہ میں بت پرست تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسے مکہ کی جو کمیونٹی تھی وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم سے لنک کرتی تھی, تو قرآن مجید نے بار بار حضرت ابراہیم کو مینشن کیا, ان کی خوبیوں کا ذکر کیا. تو آج بھی ہندوستان میں بعض لوگ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کرتے ہیں, لیکن قرآن نے صاف کر دیا کہ ابراہیم بت پرست نہیں تھے بلکہ ابراہیم موحد تھے, ونس آف گاڈ کے ماننے والے تھے, اور ہی واز دا فادر آف پروفٹس. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو موزز ہیں,
ان کو ظاہر یہودی مانتے تھے، تو کم سے کم 14 مرتبہ 14 ٹائم قرآن مجید نے حضرت موسیٰ کو منشن کیا، ان کی سٹوریز، ان کی تعلیمات اور ہدایات، ان کی پریکٹسز کا ذکر کیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو جیزس ہیں، ان کا، مریم کا، آل عمران کا، ان سب کا بہت خوبصورتی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ذکر کیا۔ اسی طریقے سے حضرت مریم کو جو قرآن مجید نے کمپلیمنٹ دیا ہے وہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے، کہ وہ دنیا کی سب سے پاک پوتر عورت ہیں، سب سے زیادہ عفیف عورت خاتون ہیں، یہ اللہ قرآن مجید نے۔ تو اس طرح مذہبی جو ایلیمنٹس تھے ان میں جو ریالٹی تھی، جو فیکٹ تھا، اس کو قرآن مجید نے ہائی لائٹ کیا۔ یہی ایک اور بات بتا دوں، ہاں اب اس کے بعد میں اگلے نقطے کی طرف چلتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے اسلام نے جو فارمولے دیے ہیں ان میں ایک بہت اہم ترین فارمولا ہے، وہ ہے سیکورٹی آف لائف، کہ ہر انڈیویجول کی زندگی کو آپ تحفظ دیں اور اس کو اہمیت دیں۔ آج جس طریقے سے موب لنچنگ کے ذریعے سے انسانوں کی جان لی جا رہی ہے، دلتوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کرسچنز کو مارا جا رہا ہے، تو یہ ایک بہت ہی غلط تصویر ہے اور غلط کام ہے۔ اسلام نے بنیادی طور پر بہت ہی وضاحت کے ساتھ تمام انسانوں کے، چاہے وہ کسی دھرم کے ماننے والے ہوں، کسی مذہب سے ہوں، کسی ٹرائبل یا ریس سے آتے ہوں، ان سب کی لائف کو پروٹیکشن دیا ہے اور ایکولی ان کی زندگی کے حق کو تسلیم کیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دماؤہم کدمائنا واموالہم کاموالنا، ان کا خون ہمارے خون کی طرح ہے، یعنی ان کی جان اور ان کی خون کی قیمت وہی ہے جو ہمارے خون کی ہے، اور جس طرح ہمارے خون کو پروٹیکشن ہوگا اسی طرح ان کے خون کو بھی پروٹیکشن دیا جائے گا۔ واموالہم کاموالنا، اور ان کا مال، ان کی پراپرٹی، ان کے ویلتھ کو وہی سیکورٹی ملے گی جو ہماری ویلتھ کو سیکورٹی ملنی چاہیے۔ تو یہ جو ایکویلٹی کا تصور ہے یہ اسلام نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ دیا۔ تو گویا پروٹیکشن آف لائف، ویلتھ اینڈ ریسپیکٹ، ان تمام چیزوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے کی سیکورٹی فراہم کی، ہر کمیونٹی کے لیے، ہر with all differences، ہر گروپ کے لیے۔ اسی طرح قرآن مجید نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جس کو اللہ نے ناحق کسی کی جان لینے کا تمہیں حق نہیں ہے۔ تو گویا اللہ نے واضح کر دیا کہ بغیر کسی حق کے اگر کسی نے تمہاری جان لی ہے تو اس کے بدلے میں اس کی جان لی جائے گی، ورنہ تمہیں کسی انسان کا قتل کرنا، اس کا خون بہانا، اس کی موب لنچنگ کرنا، اس کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ تو ایک ایلیمنٹ ہے۔ اب دیکھیے اس ملک میں جو صورتحال ہے یا پوری دنیا میں جو صورتحال ہے، کہ جس طریقے سے کسی خاص کمیونٹی کو، کسی خاص مذہب اور دھرم کے ماننے والوں کو یا مینورٹی کو جس طرح پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، انہیں مارا جا رہا ہے، ان کی جان، مال، عزت و آبرو، ان کے دھارمک پلیسز سے کھیلا جا رہا ہے۔ بابری مسجد کا کیس آپ کے سامنے ہے، یہ دھبا ہے ہندوستان کی جمہوریت پر، اور جس طریقے سے قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اور کھلواڑ کیا گیا ہے، یہ ہندوستان کی سنسکرتی پر دھبا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں ہندوستان کی سنسکرتی پر اور بھارت کی جو شکتی ہے اس کو کمزور کرنے والی چیز ہے۔ تو ایک چیز یہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسفل کو ایگزسٹنس جبھی قائم ہوگا جب ہم ایک دوسرے کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت اور پروٹیکشن کی ذمہ داری لیں گے، اور ہم یہ شیورٹی دے دیں کہ اس سماج اور اس سوسائٹی اور اس ملک میں کسی بھی انسان کے ناحق جان اور مال اور عزت و آبرو سے نہیں کھیلا جائے گا۔ اور اگر یہ نہیں کیا گیا تو کبھی ٹالرنس قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک آخری پوائنٹ میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ ہے مذہبی شخصیات اور دیگر مذہبی قائدین اور کمیونٹی لیڈرز، ان کا ریسپیکٹ اور احترام۔ یہاں دیکھیے مذہبی شخصیات، جو دھارمک لوگ ہیں، جو دھارمک گرو ہوتے ہیں، ان کو اسلام نے الگ سے ٹریٹ کیا ہے۔ میں نے ابھی مثال دی کہ جنگ کے موقع پر بھی جو مذہبی لوگ ہیں ان کو چھیڑ چھاڑ کرنے، ان کو قتل کرنے، مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو دھارمک پلیسز ہیں، مذہبی مقامات ہیں، ان کو بھی چھیڑ چھاڑ کرنے سے منع کیا گیا۔ اب دیکھیے اسلام جو ہے صحابہ کے دور میں ہی افغانستان میں آ گیا اور افغانستان کے بعد سندھ اور ہندوستان تک پہنچا، لیکن آج تک پاکستان، افغانستان اور سندھ میں بدھسٹوں کی بڑی بڑی عبادت گاہ اور ان کے مراقبے کی جگہیں موجود ہیں، اور ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کیا گیا۔ تو یہ اسلام کا، یہ اصل میں وہ اسپرٹ تھی اسلام کی کہ ہمیں مذہبی مقامات کی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں جہاں جہاں اسلام گیا وہاں اس نے کسی مذہبی مقامات کو چھیڑ چھاڑ نہیں کیا۔
ہاں جہاں مذہبی مقامات کو، ریلیجیس پلیسز کو پولیٹیکل مقاصد کے لیے اور کسی پر ظلم کرنے کے لیے، ریپ، عورتوں کے ریپ کرنے کے لیے، سلیوری کے لیے استعمال کیا گیا، اور اس کمیونٹی نے مسلم لیڈرز سے، مسلم رولرز سے مطالبہ کیا کہ آپ ہماری مدد کریں، تو وہاں انہوں نے ان کے پروٹیکشن اور ان کی حفاظت کے لیے کسی عبادت گاہ کو منہدم کیا ہوگا، لیکن صرف عبادت گاہ منہدم کرنا یہ مقصد کبھی نہیں رہا، اور یہ پریکٹس بھی کبھی نہیں رہی مسلمان بادشاہوں اور فاتحین کے درمیان میں۔ اسی طریقے سے جو کمیونٹی لیڈرز ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی بڑا احترام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیٹر لکھ رہے تھے رومن امپائر کو، جو رومن امپائر کا سب سے بڑا بادشاہ تھا اور اس کی بڑی طاقت و قوت تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ورڈنگ استعمال کی، جو حروف استعمال کی، وہ تھا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عظیم الروم، کہ فرام دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم to the great emperor of Rome۔ تو ایک صاحب نے کوشچن کیا وہاں پر کہ حضور وہ تو ایک نان مسلم ہے، آپ اس کو عظیم، گریٹر کا ورڈ کیوں یوز کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی کمیونٹی ان کو یہی ریسپیکٹ دیتی ہے، اس لیے ہم بھی ان کو انہی الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کتنا جو لیڈر، پولیٹیکل لیڈرز تھے یا کمیونٹی لیڈرز تھے یا رولرز تھے یا مذہبی قائدین تھے، مذہبی مقامات تھے، ان سب کا یکساں احترام کیا گیا۔ آج جو صورتحال ہے کہ فیس بک پر، سوشل میڈیا پر کبھی قرآن کے بارے میں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کبھی اللہ کے بارے میں جس طرح بدتمیزی کی جاتی ہے اور زبردستی لوگوں کے مذہبی جذبات کو چھیڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ امن و شانتی بنائے رکھیں، یہ ناممکن ہے۔ جب آپ لوگوں کے جذبات کو چھیڑیں گے تو آپ کو کسی طوفان کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اور مسلمانوں نے دیکھیے، خود ہندوستان میں مسلمان ہزاروں سال سے جی رہے ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کی ہسٹری جو 1000 سال سے زیادہ کی ہے، کبھی مسلمانوں نے رام جی کے بارے میں، کرشن جی کے بارے میں، سیتا جی کے بارے میں کبھی کوئی غلط لفظ استعمال نہیں کیا۔ حالانکہ جو ہمارے ہندو مذہبی قائدین ہیں، ان میں آپس میں جو بھید بھاؤ ہے، اس کے بنیاد پر وہ بہت ہی غلط اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ تمل ناڈو کے ایک چیف منسٹر تھے، انہوں نے رام جی کے بارے میں بہت ہی غلط شبد استعمال کیے تھے اور آن ریکارڈ، آن میڈیا کے سامنے استعمال کیے، جس سے بہت سے ہندو بھائیوں کی دل شکنی ہوئی۔ لیکن کبھی کسی مسلمان عالم دین نے، کسی قائد نے، کسی مسلمان حکمراں نے آج کی تاریخ میں بھی، جبکہ مسلم بادشاہ بہت زیادہ اسلام پسند نہیں رہے، آپ عرب ملکوں کے بادشاہوں کو دیکھ لیجیے، کسی نے بھی کسی مذہبی قائدین کے حوالے سے کوئی غلط بات یا کوئی غلط جملہ کہا ہو۔ تو یہ اصل میں وہ لیگیسی ہے جو قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک منتقل ہوئی، اور علماء اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم کسی مذہبی گرو کو یا مذہبی قابل احترام چیزوں کے ساتھ کو گالی گلوچ نہیں کر سکتے، ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ بہت ہی فنڈامنٹل پرنسپلز میں سے ہے پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ یورپ کا جو حیا باختہ سماج ہے، اس کے پاس پیغمبروں کا کوئی احترام نہیں ہے۔ وہاں حضرت موسیٰ پر اتنی گندی موویز بنائی جاتی ہے، حضرت عیسیٰ پر گندی فلمیں بنائی جاتی ہیں۔ خود ہندوستان میں جو مالائی کہانیاں ہیں، اس میں رام جی کے بارے میں بعض بہت بد اخلاقی کی باتیں ان لوگوں نے شامل کی ہیں جنہیں ہم اور آپ نقل نہیں کر سکتے، ہم اور آپ نریٹ نہیں کر سکتے۔ تو خلاصہ یہ ہوا، میں اب اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، پیسفل کو ایگزسٹنس آج کی دنیا کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ جس طریقے سے ہمیں جینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، اسی طرح انسانی سماج کو، انسانی سماج بنائے رکھنے کے لیے پیسفل کو ایگزسٹنس اور رواداری کی ضرورت ہے۔ اور رواداری کاغذوں میں اور ڈاکومنٹس پر نہیں لکھا جاتا، رواداری جو ہے زمینی سطح پر پیسفل کو ایگزسٹنس قائم کرنا ہوگا تو زمینی سطح پر قائم کرنا ہوگا، اور اس کے لیے جو ایکشن پلان ہونا چاہیے، جو پیرامیٹرز ہونا چاہیے، اس کو پریکٹیکلی اپنانا ہوگا۔ اس کے بغیر آپ کسی سماج اور معاشرے میں پیسفل کو ایگزسٹنس قائم نہیں کر سکتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انسانی تاریخ میں پیسفل کو ایگزسٹنس کی آئیڈیالوجی اور فارمولا دیا تھا، اور انہوں نے ڈائیورسٹی اور پلورل سوسائٹی
کی بات کی تھی اور اس کا ایک ٹیسٹ ماڈل پیش کیا، اور اس کے بعد دنیا نے بہت بعد میں چل کر ان نظریات کو قبول کیا اور ان پر پریکٹس کرنے کی کوشش کی۔ اور تیسرا نقطہ یہ تھا کہ پیسفل کو ایگزسٹنس یہ زبانی جمع خرچ سے قائم نہیں ہوگا، بلکہ سماج کے جتنے فیتھ لیڈرز ہیں، سوشل لیڈرز ہیں، سماج کے افراد ہیں، ان سب کو یہ چیزیں قبول کرنی پڑیں گی۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے ونس آف ہیومینٹی، اور دوسری چیز ہے ایکسیپٹنس آف ڈائیورسٹی، تیسری چیز ہے امپلیمنٹیشن آف جسٹس، اور چوتھی چیز ہے چوتھا پوائنٹ جو ہم نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ کامن گراؤنڈ کو تلاش کرنا، اور پانچواں پوائنٹ تھا ڈائلاگ سوسائٹیز میں اور مختلف کمیونٹیز میں ہوتے رہنے چاہیے، اور چھٹا پوائنٹ تھا پروٹیکشن آف لائف، ریسپیکٹ، پروٹیکشن آف لائف، ویلتھ اینڈ ریسپیکٹ۔ اسی کے ساتھ ساتھ آخری پوائنٹ جو ہم نے ذکر کیا کہ جتنی مذہب سے وابستہ چیزیں ہیں، شخصیات ہوں یا مقامات ہوں یا قائدین ہوں، ان سب کا احترام کرنا چاہیے، ان کو ریسپیکٹ دینا چاہیے۔ آخری بات میں پھر اس نقطے پر اپنی ختم کروں گا، مسلمانوں کو یہ پیغام دیتے ہوئے کہ اسلام نے جو پیسفل کو ایگزسٹنس کی بات کی ہے اس کو ایک جملے میں اگر پرویا جائے تو وہ یہ ہے فالو ون اینڈ ریسپیکٹ آل۔ اپنے دین کو فالو کیجئے، اس میں کوئی کمپرومائز کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم توحید چھوڑ کر بت پرستی اور شرک نہیں کر سکتے، ہم اللہ کی پوجا کے ساتھ ساتھ سوریہ نمسکار کی اور زمین کی مٹی کی پوجا نہیں کر سکتے، ہم کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کر سکتے، لیکن کمپرومائز نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم دوسروں کا ریسپیکٹ نہیں کریں گے۔ فالو ون اینڈ ریسپیکٹ آل، اپنے دھرم کو، اپنے مذہب کو، اپنے عقیدے کو، اپنے کلچر اور سویلائزیشن کو فالو کیجئے، لیکن جو دوسرے سویلائزیشن ہیں، جو دوسری کمیونٹی ہیں، ان کا احترام کیجئے اور ان کا حق ان کو فراہم کیجئے۔ میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ هذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم، الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ مولانا نے بہت ہی پرمغز خطاب فرمایا ہے، اور خاص طور پر جس شعر سے انہوں نے آغاز کیا وہ شعر واقعتاً اس وقت کی ضرورت ہے۔ چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو۔ واقعتاً آج کے وقت کی اہم ضرورت یہ ہے ہم آپسی تعلقات کو استوار کریں، لوگوں سے ملے جلیں۔ کسی شاعر نے اسی انداز میں ایک شعر کہا ہے، قریب آؤ تو شاید سمجھ میں آ جائے، قریب آؤ تو شاید سمجھ میں آ جائے کہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، اس حالات کے پیش نظر ہمیں تعلقات کو استوار کرنا ہوگا، لوگوں سے ملنا ہوگا، اور ان کے ساتھ مل بیٹھ کر جو ہمارا پیغام ہے، اسلام کی جو دعوت ہے، اس دعوت کو عام کرنی ہوگی۔ جب تک ہم ان کے ساتھ ملیں گے نہیں، ان کے ساتھ اختلاط پیدا نہیں کریں گے، صحیح معنوں میں نہ وہ ہمیں سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ واقعتاً مفتی صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ باتیں وقت کی اہم ضرورت ہے، اور ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ آج اتحاد وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، خاص طور پر جو دلت طبقہ ہے اس کے ساتھ مل کر ہم مسلمانوں کو کام کرنا ہے۔ میں حضرت مولانا سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ آج ہم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف تھیولوجی کی ویب سائٹ کو لانچ کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو ایک نظر دیکھیے، اور اگر جو کچھ اس کے اندر نظر آئیں یا جو باتیں جس مقصد اور مشن کے تحت یہ انسٹیٹیوٹ قائم کیا گیا ہے، کیا واقعتاً اس مشن اور مقصد کے تحت یہ ویب سائٹ تیار ہے؟ آج آپ کے ذریعے سے ہم اس ویب سائٹ کا افتتاح کر رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، آپ شیئر کریں اسکرین پر، تبھی ہمیں پتہ چلے گا۔ جی یہ دیکھیے، جی یہ ہے ہمارا ویب سائٹ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف تھیولوجی۔ آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اب تک ہم نے بقائے باہم کے تعلق سے جو پروگرامز کیے ہیں
وہ تمام پروگرامز اس کے اندر ہائی لائٹس ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی ویب سائٹ ہے، اور اس میں میں آپ لوگوں سے خواہش کروں گا جی کہ آپ لوگ اس میں جو پیسفل کو ایگزسٹنس کے حوالے سے مختلف مذہبی قائدین ہیں، الگ الگ فیتھ لیڈرز ہیں، ان سب کو شامل کریں اور ان کے میسج کو شامل کریں تاکہ ہم ہندوستانی سماج کی تعمیر میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکیں. اور چونکہ اب بالکل مغرب کا وقت ہو چکا ہے، بعض جگہوں پر اذان ہو چکی ہے، جی 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 تو بس میں بس سمجھتا ہوں کہ مزید تاخیر مناسب نہیں ہوگی. ہاں بس 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 ہم ہاں تو یہ ہے، یہ ہماری زمین ہے جہاں پر الحمدللہ ہم نے بورڈ لگا دیا ہے اور بہت جلد وہاں تعمیری کام شروع ہوگا. اور یہ اخبارات کی جھلکیاں ہیں جو ہم نے پروگرامز کیے ہیں. آپ سے تمام احباب سے درخواست ہے کہ آپ ہم سے جڑے رہیں، انشاءاللہ ہم اس کام کو مزید آگے بڑھاتے رہیں گے. میں ایک بار پھر آپ تمام احباب کا دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اس خوبصورت پروگرام سے آپ لطف اندوز ہوئے، اور مفتی صاحب نے جو پرمغز خطاب کیا، اس خطاب ایسا خطاب ہے جسے برسوں یاد رکھا جائے گا. انشاءاللہ آپ اس خطاب کو بعد میں یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے آپ سن سکتے ہیں. ہم اس کے لنکس کو تمام سوشل میڈیاز پر، واٹس ایپ گروپس وغیرہ میں ہم شیئر کر دیں گے. اب تمام احباب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. فجزاکم اللہ احسن الجزا. اسی کے ساتھ میں اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں.